یہ جو ابھی کرکٹ بورڈ آیا ہے نا، اسی کرکٹ بورڈ میں ایک تھرڈ کلاس قسم کا بندہ ہے، شاید ہو سکتا آپ لوگ میرے اس تھرڈ کلاس کے ورڈ کی وجہ سے آپ سمجھ جائیں، وہ اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کرنے کا۔ ہماری ایسوسیشن تو تھی لیکن ایسوسیشن میں پیسہ ہی نہیں تھا۔ جس طرح میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں جب فرسٹ کلاس کا پہلا میچ کھیلا تو 100 روپے میری ڈیلی تھی، روز کا 100 روپے ملتا تھا مجھے، اور کوئی میچ فیس نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے ہم نے کرکٹ سٹارٹ کیے۔ تو جب ہم بھی کھیلتے تھے ہم کہتے تھے کہ بھائی کیا دنیا میں اتنے پیسے ملتے ہیں ایسوسیشن میں، ہم لوگوں کو کوئی پیسہ ہی نہیں ملتا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ بات کریں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی۔ جس طرح یہ بڑی زبردست چیز سامنے آئی کہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ جو گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے جس طریقے سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بہت برا تھا، کیونکہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے وہ بند ہو گئے، اور جتنے بھی کرکٹرز وہاں نوکری کرتے تھے، اسپیشلی وہ کرکٹرز جن کی جو جابز ہیں وہ پرماننٹ نہیں تھیں، ان کو نکالا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب سپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گیا تو وہ سب چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جو پتہ چلا کہ کوئی لڑکا کیا کام کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مطلب کوئی شاپ میں بیٹھنے لگ گیا، اس قسم کی جو صورتحال جو ہے وہ سامنے نظر آئی۔ اور یہ اس وقت ہوا جب ایک کرکٹر جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم بنے۔ کیونکہ افسوس اس وجہ سے ہوا کیونکہ جو ہمارے پرانے کرکٹرز تھے یا وزیر اعظم صاحب بھی تھے، وہ سب ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے کھیلتے تھے اپنے ٹائم پہ۔ وہ اس وجہ سے کھیلتے تھے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو پروفیشنلزم ہے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے ہی آتا تھا، اور جو پیسے تھے وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے ہی بنتے تھے۔ ڈپارٹمنٹ کرکٹ اس وجہ سے لاسٹ گورنمنٹ نے بند کی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ کو کون فالو کرتا ہے، نہ لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، نہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ ایسوسیشن کے نام سے ٹیمز بنے، تو ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ جب آپ یہ سوچتے تھے پھر آپ لوگ کیوں ڈپارٹمنٹ سے کرکٹ کھیلتے تھے؟ آپ لوگوں کو بھی ریزائن دے دینا چاہیے تھا، آپ لوگوں کو نہیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے کھیلنا چاہیے تھا، اگر یہ سوچ تھی کہ ایسوسیشن کے نام سے ٹیمز بننی چاہیے۔ اب کیا ہوا کہ اب جو گورنمنٹ آئی، جو وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جی 2014 کو جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو دیکھ کے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ کھولا جائے، اور آئی تھنک کرکٹ بورڈ جو کام اچھا کرے گا ہم اس کی ضرور تعریف کریں گے، اور جو اچھا کام نہیں کرے گا وہ ہماری سوچ، ہماری اوپینین کے حساب سے ہم جو اس حساب سے بات کریں گے۔ دونوں طرف چلنا چاہیے، جو چیز اچھی ہو رہی ہے اس کی بات کریں، جو غلط ہو رہی ہے اس کی بھی بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کرکٹ بورڈ ہے، انہوں نے تقریباً 27 ڈپارٹمنٹس کو لیٹر بھیج دی ہیں کہ آپ ٹیم بنائیں، اور تگڑی ٹیم بنائیں، ایسی ٹیم بنائیں کہ اسٹرانگ مطلب کرکٹ ہو سکتا ہے یہ جو کرکٹ ہے یہ ٹی وی پہ بھی میچز ہیں، یا ویب سائٹ جو بھی ہے سوشل میڈیا میں جس حساب سے بھی وہ کرکٹ بورڈ میچز دکھانا چاہتا ہے وہ دکھائے۔ اب 2014 کے حساب سے اس ٹائم 8 ڈپارٹمنٹ تھے، اور آئی تھنک 10-12 ایسوسیشن ہوں گی اس ٹائم، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ تو اب کرکٹ بورڈ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو 8 ڈپارٹمنٹ تھے اس میں سے اگر سب کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کھیلنا چاہتے لیکن اس ٹائم جو گریڈ 2 میں ڈپارٹمنٹ تھے، میں جس طرح پی آئی اے کی بات کروں بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ تھا، پھر اس کے بعد میں اگر پورٹ قاسم کی بات کروں وہ بھی بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ تھا۔ تو میرے خیال میں کرکٹ بورڈ کو یہ چاہیے کہ جو ڈپارٹمنٹ اگر گریڈ 2 میں بھی تھے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیمیں بڑی تگڑی تھیں یا یا یہ بڑے بڑے نام تھے ڈپارٹمنٹ کے، وہ ضرور فرسٹ کلاس میں کنسیڈر کرنے چاہیے۔ باقی جو سمجھتے ہیں ڈپارٹمنٹ وہ آپ بے شک گریڈ 2 میں ان کو کنسیڈر کریں۔ یہ تو اب جو ڈپارٹمنٹ ہے اب اس پہ ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے کرکٹ بورڈ کو کہتا ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں، ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ میں تھوڑی سی چیزیں اب آپ کو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بتاتا ہوں۔ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ امپورٹنٹ کیوں تھا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ دیکھیے، ہمارے لوگ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی باہر کے ملک میں ایسوسیشن کے نام سے ٹیمیں چلتی ہیں، دیکھیں باہر کے ملک میں ایسوسیشن کے نام سے ٹیمیں وہ عرصہ دراز سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے،
اچھا مجھ سے اگر کوئی سوال کرے گا وہ یہ بولے گا کہ بھائی ایسوسیشن کے نام سے ٹیمز تو یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی چل رہی تھیں، لیکن ہوتا کیا تھا کہ ایسوسیشن کے نام، اب دیکھیں آسٹریلیا ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، ایون انڈیا ہو گیا، کوئی سی بھی کنٹری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ان سب میں ان کی سٹیز کے نام سے جو ٹیمز ہیں، لیکن ڈے بائی ڈے امپروو کرتے 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 وہ اپنی ایسوسیشن میں سٹیز کے نام کی جو ٹیمز تھیں ان میں پیسہ لاتے رہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کا سسٹم وہی چلتا رہا، ٹھیک ہے، ایسوسیشن کے نام سے ہی ان کی کرکٹ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، پیسہ انوالو ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں یا آسٹریلیا کی مثال دیتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ اگر لنکا شائر نے کوئی اوورسیز پلیئر تگڑا قسم کا لیا تو ان کی ممبرشپ بڑھ جاتی تھی، ان کے ممبرز اور اس گراؤنڈ کے جو ممبر ہوتے تھے وہ اور بڑھ جاتے تھے، ادھر ممبرشپس ہے گراؤنڈ کی ہر جگہ پہ، تو جب آپ کے ممبرز بڑھیں گے، جب آپ کی ٹیم جیتے گی تو ممبرز بڑھتے ہیں، تو ممبرز کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ پلیئرس کو بھی دیکھنے آتے ہیں، اس کے بعد جو گراؤنڈز کے چاروں طرف کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان کا کھانا پینا، یہ سب جو کچھ ان کی لائف سٹائل ہے وہ سب کچھ ان کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے ایسوسیشن کا جو پیسہ جنریٹ ہوتا تھا وہ ای سی بی کی طرف سے جنریٹ نہیں ہوتا تھا، وہ جو سٹی کی جو ٹیمیں بنتی ہیں، جو ان کے گراؤنڈز تھے، جو فیسلٹیز تھی، وہاں سے سارا پیسہ جنریٹ ہوتا تھا۔ اب وہ وہاں سے جو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ کرکٹ میں بھی لگ رہا ہے، وہ پلیئرز میں بھی لگ رہا ہے، وہ ہر جگہ پہ لگ رہا ہے، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا میں بھی اسی طرح کچھ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان کا جو پیسہ ہے وہ پلیئرز کو ملتا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا رہا، ہماری ایسوسیشن تو تھی لیکن ایسوسیشن میں پیسہ ہی نہیں تھا۔ جس طرح میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں جب فرسٹ کلاس کا پہلا میچ کھیلا تو 100 روپے میری ڈیلی تھی، روز کا 100 روپے ملتا تھا مجھے، اور کوئی میچ فیس نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہم اس طریقے سے ہم نے کرکٹ اسٹارٹ کیے، تو جب ہم بھی کھیلتے تھے ہم کہتے تھے کہ بھائی کیا دنیا میں اتنے پیسے ملتے ہیں ایسوسیشن میں، ہم لوگوں کو کوئی پیسہ ہی نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہمارے ملک میں جب ہوتی تھی تو اس میں آیا پیسہ۔ یہ میں پرانے زمانے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ہمارے جب لوگ ڈپارٹمنٹ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، ایسوسیشن وہیں رہ گئی، ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں پیسہ آتا رہا پیسہ آتا رہا پیسہ آتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب پیسہ آتا رہا تو پھر اس میں جو بھی لڑکا کرکٹ کھیلتا تھا وہ سب سے پہلے سوچتا تھا کہ میں ایسوسیشن میں نہ جاؤں۔ میں نے جب کرکٹ سٹارٹ کی میں یہ سوچتا تھا میں ایسوسیشن سے فرسٹ کلاس کرکٹ نہ کھیلوں، میں ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلوں، کیونکہ یہاں پروفیشنلزم بھی ہے، یہاں بڑے بڑے نام کھیلتے ہیں۔ میں جس ٹائم فرسٹ ٹائم الائٹ بینک سے کھیلا، میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا پاکستان کے ٹاپ پلیئرز اس ڈپارٹمنٹ میں کھیل رہے تھے، تو میں تو ایک دم حیران ہو گیا کہ میں ایک بالکل ینگ لڑکوں رہا کہ اتنے بڑے بڑے لڑکوں کے ساتھ بیچ میں کھیل رہا ہوں، تو وہاں ان کے ساتھ رہا، پروفیشنلزم نظر آیا۔ ہم جب کھیلتے تھے تو ہم ہر ٹائم سیریس رہتے تھے، وہ ان کو دیکھو مذاق بھی کر رہے ہوتے تھے، گراؤنڈ میں جاتے تھے سارے سیریس ہوتے تھے، تو یہ چیزیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملی کہ کرکٹ کس طرح کھیلنی ہے، پریشر کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کس ٹائم زور لگانا ہے ایز اے فاسٹ بولر، کس ٹائم آپ نے سچویشن کے حساب سے بالنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی چیزوں کو پک کرتے تھے، اس طرح پھر ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملی، کیونکہ ہمارے ٹائم پہ کوئی کوچنگ کا سسٹم تھوڑی تھا، ہمیں کوئی اسپیشل ہم کوئی کسی اکیڈمیز میں ادھر ادھر تھوڑی ہم بالنگ وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھیلتے تھے، پیسہ اس میں تھا، آپ کے پاس ڈاکٹرز بڑے زبردست ہوتے تھے، آپ کے فزیوز بڑے زبردست ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اگر 25-30 لڑکا ڈپارٹمنٹ کا، ان کو پتا تھا کہ ہم نے باہر ہی نہیں ہونا، ہم ہر سال ٹیم کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ سیلری دیتا تھا۔ اس کے بعد جو سینئر کھیلتے تھے، ینگ جو ہے، دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں وہ پاکستان ٹیم میں جب ینگ لڑکا جاتا ہے وہ تھوڑا عرصہ کھیلے گا، وہ سیکھے گا، خود ہی سیکھ جائے گا۔ اب پاکستان ٹیم میں جو وہ سیکھنے کا پروسیس ہے، اور 2-4 سال میں جو سیکھے گا وہ ٹائم تو ضائع ہو گیا نا، وہ 2-4 سال میں جو سیکھے گا وہ جا کے پھر کہیں پرفارم کرنا شروع کرے گا۔ لیکن ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ کیوں پاکستان ٹیم میں جب کوئی بھی پلیئر آتا تھا وہ ایک دم سے ریڈی ہوتا تھا؟ بیکاز آف ڈپارٹمنٹ کرکٹ، ٹھیک ہے۔ وہ سینئر اگر اس کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ سیکھتا تھا، اس کے بعد اپنی باری کا ویٹ کرتا تھا، جب باری کا ویٹ کرتا تھا 2-4 سال ویٹ اس نے کیا تو اس میں وہ آدھی سے زیادہ کرکٹ سیکھ چکا ہوتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے نیٹس کر کے سب کچھ کر کے کرکٹ کا سیکھ کے، اس کے بعد جب وہ سینئر کہیں
अनफिट हो गया या उसकी क्रिकेट ख़त्म होगी, तो जब वो उसकी जगह आता था तो वैसे ही वो रेडी हुआ होता था, आते फिर वो अपने डिपार्टमेंट के लिए परफॉर्म करना शुरू कर देता था। तो इसीलिए जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है। फिर उसके बाद अगर आप हम जिस तरह बार बार बात करते हैं, बोनसेस बहुत होते थे, मेडिकल आपका फ्री होता था, मतलब जिसकी 50,000 तनख्वाह है ना उसका भी मेडिकल फ्री होता था। तो ये चीज़ें एसोसिएशन में नहीं होती थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता था कि जो आपके डिपार्टमेंट के सीनियर लड़के उनका ह्यूज एक्सपीरियंस होता था डिपार्टमेंट क्रिकेट से, और वो प्लस पाकिस्तान भी कुछ प्लेयर खेले भी होते थे, वो जब अपने डिपार्टमेंट के साथ मैनेजमेंट में आके बैठते थे तो वो फिर अपना एक्सपीरियंस डिलीवर करते थे उन यंगस्टर्स के बीच में, ठीक है ना। तो वो जब वो उनके पास वैसे ही इतना एक्सपीरियंस होता था तो पाकिस्तान टीम में जो लड़का जाता था उसके पास वैसे ही इतना ही पहले एक्सपीरियंस आ चुका होता था डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से, तो उसको इतनी मुश्किल नहीं होती थी। देखिए क्रिकेट सेम है, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें या आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, क्रिकेट सेम है, वहाँ भी क्रिकेट हो रही है, यहाँ भी क्रिकेट हो रही है, ठीक है। लेकिन अब लड़का क्यों पजल होता है, क्योंकि ना एसोसिएशन में उसके साथ कोई सीनियर लड़के हैं, ना कोई इतना एक्सपीरियंस कोचिंग वो स्टाफ है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब वो टीम में जाता है, एक तो वैसे ही उसको जल्दी लेके आ जाते हैं, एक्सपीरियंस कोई होता नहीं उसका पीछे, उसके बाद वो टांगे कांप रही होती हैं। ये चीज़ जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होती नहीं होती थी। आप हमेशा एक चीज़ नोट करें, जब तक जितना अरसा डिपार्टमेंट क्रिकेट चलता रहा है, आप देखें सारे लड़के पाकिस्तान टीम में डिपार्टमेंट क्रिकेट से आए हैं, सारे लड़के डिपार्टमेंट क्रिकेट से आए हैं, तो कोई ना कोई उसका रोल तो है ना। उसके बाद आप ये देखें कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जब चलती थी, वही प्लेयर जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलते थे, मैं सीनियर्स की बात करूँ, लास्ट गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट बंद हुई उसी में से कितने सीनियर्स ने बोला नहीं जी डिपार्टमेंट क्रिकेट ठीक है बंद है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वज़ीर आज़म जो आए थे वो उनके हक़ में उन्होंने बात करनी थी, और वो जिन्होंने उनके हक़ में बात की, हाँ जी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होनी चाहिए, और वही उसमें से एक आध जो क्रिकेटर है वो एक डिपार्टमेंट में बैठा हुआ उस टाइम से और वहाँ से पैसे लिए जा रहा है, सही है। उस टाइम कहता था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट सही बंद हुई, अब वो उधर ही बैठा हुआ है, अब डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑन हो गई है, अब बोलेगा नहीं जी डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑन होनी चाहिए। ये हैं हमारे क्रिकेटर्स जिनकी ज़बान ही नहीं है, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। तराजू को देखते हैं, ये तराजू जिस तरफ जाता है ये उसी तरफ ही जाते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखें, मैं अगर नेशनल बैंक की बात करता हूँ, मैं अगर PIA की बात करता हूँ, ठीक है, मैं अगर UBL की बात करता हूँ, मैं अगर स्टेट बैंक की बात करता हूँ, ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। PI का तो चलो ग्राउंड नहीं है, लेकिन PI की एकेडमी है। मैं इन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। अब इनके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं? UBL के पास पूरा ग्राउंड है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, नेशनल बैंक के पास पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्टेट बैंक आप ग्राउंड देखें, खूबसूरत तरीन ग्राउंड बना हुआ है। तो डिपार्टमेंट के जो प्लेयर्स हैं उनके पास, उनकी जब टीम होती थी उनको फैसिलिटीज़ तो आगे पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब जिस तरीके से लाहौर के जो लड़के हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी या कराची के नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जहाँ भी उनको जब फैसिलिटीज़ चाहिए होती, कहाँ जाते हैं वो लाहौर क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं जहाँ उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी, ठीक, उसके अलावा तो कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन वही फैसिलिटीज़ जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उसी किस्म की फैसिलिटीज़ इन ग्राउंडों के अंदर है, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। आप जिस टाइम भी जाओ, अंदर चले जाओ, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, अंदर चले जाओ, आप नेट करो, सब कुछ करो, फैसिलिटीज़ आपको, बॉलिंग मशीन, ठीक है, हर चीज़, कोचेज़, ये वो सब लगे होते थे। तो आपकी क्रिकेट इम्प्रूव होती थी। अब हाल देख लो आप, जो एसोसिएशन का हाल है, ठीक है, कहाँ जाएंगे लड़के? इंडिविजुअली अपने तौर पे किसी कोच को पकड़ते हैं, किसी को क्या पकड़ते हैं, कभी उससे प्रैक्टिसें करवा रहे हैं, कभी उससे क्या करवा रहे हैं, कभी क्या करवा रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ये मेरी बात लिख लें, अगर ये डोमेस्टिक की टीम्स के जितने भी कोचेज़ हैं ना, अगर इनको ये पता चल जाए ना कि डिपार्टमेंट क्रिकेट आज से ऑन हो गई है और आज के बाद ये कभी भी बंद नहीं होगी, ये सारे एसोसिएशन के जितने भी कोचेज़ हैं ये उठ के डिपार्टमेंट क्रिकेट में हेड कोच या कोचेज़ किसी भी पोजीशन पे लग जाएंगे। और कितने कोचेज़ ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में कोचिंग कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट में कोचिंग कर चुके हैं। ये तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई तो वो फिर एसोसिएशन में आ गए। तो ये जो फैसला किया क्रिकेट बोर्ड ने, ये फैसला तो बड़ा ज़बरदस्त किया। उसके अलावा जो चीज़ें गलत होगी मैं तो वो उसके पीछे भी बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो फैसला हुआ है ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ है। दुनिया की किसी उसके अंदर
جو سسٹم ہوتا ہے، کوئی بھی نئے لوگ آتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ کبھی بھی اس کو بدلتے نہیں ہیں. یہ صرف ہمارے ملک کے اندر یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ یہ صرف انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے. اور جی وہ یہ چلا رہا ہے تو میں تو اس کو بدل دوں گا، میں اپنی مرضی سے لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ابھی کرکٹ بورڈ آیا ہے نا، اسی کرکٹ بورڈ میں ایک تھرڈ کلاس قسم کا بندہ ہے، شاید ہو سکتا آپ لوگ میرے اس تھرڈ کلاس کے ورڈ کی وجہ سے آپ سمجھ جائیں. وہ اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کرنے کا. ٹھیک ہے نا. اس نے یہ سلسلہ چلایا تھا کہ اس کرکٹ کو بند کرو، کیونکہ جو 30 35 32 سال کے جو لڑکے ہیں، ان کا کیا فیوچر ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ تو نے کرکٹ تو کھیلی ہے، لیکن تجھے 3 نہ 13 کا ایک چیز کا تجھے پتہ نہیں ہے. تو سفارشی ہوگے تو کرکٹ بورڈ میں کام کرتا رہے. صحیح ہے. اس کو اتنی عقل نہیں ہے. عقل ہوگی، جان بوجھ کے اس نے یہ ڈرامہ لگایا تھا. 30 35 سال کے لڑکے تو انٹرنیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا کلچر نہیں ہے. ادھر تو سلیکٹ ہوتے ہیں. تو کیا مطلب 30 35 سال کا لڑکا ہمارے ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں نہیں کھیل سکتا؟ پلس وہ ایک ینگسٹرز کے ساتھ کھیل رہا ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی 35 سال کا لڑکا کھیل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 8-9 ہزار رن ہوئے ہیں، 10 ہزار رن ہوئے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے. ٹھیک ہے. اس کے پاس کوئی 12-15 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو جب وہ پاکستان اگر نہیں کھیل بھی سکتا، وہ اپنا ایکسپیرینس جب ینگسٹر کے ساتھ شیئر کرے گا، تو پھر اس کا ینگسٹر کہاں جائے گا؟ تو یہ چیزیں مجھے آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، وہ ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ خود ساری زندگی ڈپارٹمنٹ سے نوٹ کماتے رہے اور خود ساری زندگی ڈپارٹمنٹ سے کھیلتے رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.